ہائی گائز، اگر آپ کینیڈا میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں اور پرمنٹ ریزیڈنس لینا چاہتے ہیں، آپ سنگل ہیں یا ود فیملی ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اور آپ اس ویڈیو کے بعد آپ کو کسی بھی امیگریشن کنسلٹنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ گھر میں بیٹھ کے آسانی سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو پروگرام بیس کرے گا آپ کی ایجوکیشن پہ، ورک ایکسپیرینس پہ اینڈ انگلش لینگویج سکلز پہ، اور آپ کو جو ایکسپینس شو کرنے پڑیں گے وہ اراؤنڈ $2,500 یا $5,000 کے۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ سنگل ہیں یا آپ کی فیملی کے ساتھ، یا پھر آپ کے چائلڈ ہیں ان کے ساتھ آپ اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایکسپریس انٹری ہے، اس کو فیڈرل اسکل پروگرام FSW بھی کہتے ہیں، اور اس کا لنک میں نیچے مینشن کر دوں گا، آپ فردر انفارمیشن وہاں پہ کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو سٹیپ نمبر 1 پہ یہ آ جاتا ہے کہ آپ کی جو ایجوکیشن، آپ نے جو ڈگری حاصل کی ہے وہ کینیڈین اسیسمنٹ ایکولنس ان کی جو ایجوکیشن ہے اس کے برابر ہے کہ نہیں۔ تو آپ نے یہ اسیسمنٹ کہاں سے لینی ہے، یہ اور بھی بہت زیادہ آرگنائزیشن ہیں، لیکن جو سب سے آسان اور ایزی اور زیادہ تر یوز ہونے والی ہے وہ ورلڈ ایجوکیشن سروس ہے، جس کو ویس کہتے ہیں، اور یہ بڑی ایزیلی آپ کا پروسیس کرتی ہے اور زیادہ ایکسپینسو بھی نہیں ہے اور نہ ڈیفیکلٹ بھی ہے۔ تو اس کا بھی لنک، جو آفیشیل لنک ہے وہ میں نیچے مینشن کر دوں گا، تو آپ اس ویب سائٹ پہ جا کے اپنی جو ڈگری ہے وہ آپ پہ وہ ڈاکومنٹس جو یہ آپ سے ڈیمانڈ کریں گے وہ سبمٹ کر دیں، اور آپ کو پھر وہ بتا دیں گے کہ آپ کی ڈگری جو ہے وہ کینیڈین کے کون سے لیول پہ آتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سٹیپ نمبر 2۔ سٹیپ نمبر 2 میں آ جاتی ہے انگلش لینگویج ریکوائرمنٹ۔ تو آئلٹس جو ہے وہ ایکڈیمک ہوتا ہے، ایک جرنل ہوتا ہے، تو ایکڈیمک کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، اور دوسرا اس پروگرام کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا جنرل ٹریننگ آئلٹس رزلٹ چاہیے ہوگا۔ تو یہ آپ کا انگلش لینگویج ایبیلٹی جو ہے اس کو اسیس کرتے ہیں، تو اس کا لنک بھی میں نیچے مینشن کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جاتا ہے سٹیپ نمبر 3 پہ ورک ایکسپیرینس۔ آپ کا ورک ایکسپیرینس کیا ہے؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو کم از کم 3 ایئرس کا ورک ایکسپیرینس شو کرنا پڑے گا، جو آپ کو میکسیمم پوائنٹس دے گا، اور آپ کی جو اسیسمنٹ ہے اس پوائنٹ بیس کی، اس میں آپ کو یہ بڑی یوزفل ہوگا۔ سٹیپ نمبر 4 پہ آ جاتا ہے پولیس کلیئرنگ سرٹیفکیٹ، اور آپ گائز کو پتہ ہوگا کہ آپ نے کس طرح پولیس کلیئرنگ سرٹیفکیٹ بنانا ہے، اور بڑی آسانی سے بن جاتا ہے۔ سٹیپ نمبر 5 پہ آ جاتا ہے انٹر دا ایکسپریس انٹری ڈرا۔ اب اپنے اس ڈرا میں کس طرح شامل ہونا ہے؟ آپ کے پاس جب کینیڈین اسیسمنٹ ایجوکیشنل اسیسمنٹ کی جو رزلٹ آ جائے گا، اور آئلٹس کا رزلٹ بھی جب آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا، ورک ایکسپیرینس کا اور جو دوسرے ڈاکومنٹس اگر آپ کے پاس ریڈی ہیں، تو پھر آپ یو آر ایلیجیبل ٹو انٹر دا ایکسپریس انٹری ڈرا انڈر دا فیڈرل اسکل ورکر پروگرام۔ اس کے بعد جاتا ہے کہ واٹ از اے ڈرا۔ ڈرا کیا ہے؟ ڈرا یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی ایکسپلین کیا ہے کہ آپ کے پاس ایجوکیشن اسسمنٹ کی جو وہ ڈگری آ جائے گی، آئلٹس کا رزلٹ آپ کے ہاتھ میں ہو جائے گا، تو پھر آپ اس ڈرا میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس ڈرا میں اپلائی کرنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو انویٹیشن دیا جاتا ہے۔ تو یہ انویٹیشن جو بیس کرتا ہے، یہ اسی طرح آپ کے ایج پہ بیس کرے گا، ورک ایکسپیرینس پہ بیس کرے گا، ایجوکیشن پہ اینڈ آئلٹس پہ بیس کرے گا۔ اس کی بھی میں لنک نیچے میں دے دوں گا، تو آپ اس ویب سائٹ پہ جا کے اپنا سکور چیک کر سکتے ہیں، اور آپ اس طرح آپ اپنا جو اسسمنٹ ہے اس کو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سٹیپ نمبر 6 پہ آ جاتا ہے میڈیکل ایگزامینیشن۔ تو اس کے لیے آپ اس فیڈرل اسکل پروگرام جو ہے اس میں آپ جانے کے لیے آپ کو میڈیکل ایگزامینیشن سے بھی گزرنا پڑے گا۔ آپ کو اس کا جو جب آپ پرمننٹ ریزیڈنٹ کے لیے اپلائی کریں گے تو اس کے لیے بھی چاہیے ہوگا، اور جب انویٹیشن کے بعد آپ آن لائن اپلائی کریں گے اس کے لیے بھی آپ کا میڈیکل سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا۔ تو یہ میڈیکل سرٹیفکیٹ یہ آپ کو ان کی جو رجسٹرڈ میڈیکل سینٹر ہیں آپ نے وہاں سے کروانا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اپلائی فار دا پرمننٹ ریزیڈنس۔ جب آپ اپلائی کریں گے آپ کو انویٹیشن آ جائے گا، اپنے جو ڈاکومنٹس آپ نے سبمٹ کیے ہیں آن لائن، تو اس کے بعد انویٹیشن کے بعد آپ نے پرمننٹ ریزیڈنٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے۔
آپ نے وہاں پہ جو پروف آپ نے جو میں پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں کہ آپ نے پروف آف فنڈ شو کرنا ہے کہ یہ فنڈ آپ سے وہ لیا نہیں جائے گا، اس کی آپ نے صرف بینک اسٹیٹمنٹ لگانی ہے کہ ہاں آپ انیشیلی جب وہاں پہ آپ جائیں گے تو آپ اس قابل ہیں کہ آپ کے کچھ منتھ یا کچھ دن وہاں پہ آپ رہ سکتے ہیں۔ تو یہ فنڈ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ سنگل ہیں یا کپل ہیں یا ہسبینڈ وائف ہیں یا ود چلڈرن بھی ہیں، تو آپ کے پاس کم سے کم 15 لاکھ کی اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یو ہیو ٹو اپلائی آن لائن، آل آف دا ڈاکومنٹس آر سبمٹڈ الیکٹرانکلی انکلوڈنگ یور پاسپورٹ۔ اس کے بعد یہ ہے کہ I would not say that applying for the PR was complicated. However, attention to detail is needed as seen as even minor mistake can lead to refusal of the PR permanent ریزیڈنٹ۔ آپ نے بڑی کیئرفلی سے آپ نے آن لائن اپلائی کرنے ہے، آپ کی چھوٹی سی غلطی بھی آپ کا یہ ریفیوزل ہو سکتا ہے۔ تو اس کی آفیشیل ویب سائٹ ہے کہ آپ نے کس طرح PR میں اپلائی کرنا ہے انویٹیشن کے ذریعے، تو آپ کی میں اس کی یہ ویب سائٹ آپ کو دے دیتا ہوں، تو آپ اس ویب سائٹ پہ جا کے اور فردر انفارمیشن کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ سٹیپ نمبر 8 پہ آ جاتا ہے کہ جب آپ اپلائی کریں گے تو آپ کا ویٹ ٹائم کیا ہوگا۔ تو 30% جو اپلیکینٹ ہیں جو اپلائی کرتے ہیں ان کو ودن 2 منتھ رپلائی مل جاتا ہے، جو 60% ہیں ان کو ودن 4 منتھ مل جاتا ہے۔ 90% ایسے بھی اپلیکینٹ ہیں، ایسے بھی اپلائی کرنے والے لوگ ہیں جن کو ودن 6 منتھ مل جاتا ہے، اور 10% ایسے لوگ ہیں جن میں کچھ تھوڑی بہت مسٹیک ہو یا کچھ اس طرح کچھ ہو کیس میں، تو ان کا مور لانگر دین 6 منتھ، 6 منتھ سے بھی زیادہ ہو جا سکتا ہے۔ مور اوور 90% آف دا کیسز آر ریسولو وداؤٹ این انٹرویو۔ جنرلی پرمننٹ ریزیڈنٹ از اپرووڈ ودن 6 منتھ ان 90% آف دا کیسز۔ اب 98% ایسے کیسز بھی ہیں جن کو انٹرویو کے لیے وہ کال نہیں کرتے ہیں، تو ان کا انٹرویو کے بغیر ہی ان کا PR پبلک پرمننٹ ریزیڈنٹ ایکسیپٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد آ جاتا ہے کہ سٹیپ نمبر 9 پہ۔ سٹیپ نمبر 9 یہ ہے کہ آپ نے اپنا جب آپ کو انویٹیشن مل جاتا ہے، آپ کو اپروول آ جاتا ہے، تو اس کے بعد آپ نے اپنا پاسپورٹ سٹیمپ رکھنا ہے اور ریسیو دا کنفرمیشن آف پرمننٹ ریزیڈنس آپ نے ریسیو کرنا ہے۔ تو ونس یور آن لائن اپلیکیشن از اپروو، جب آپ کی آن لائن اپلیکیشن اپروو ہو جائے گی، یو مسٹ یور پاسپورٹ ایٹ دا نیئرسٹ کینیڈین consulate and get the visa to enter Canada as well as your COPR within a few days۔ ٹھیک ہے نا، جب آپ کو مل جاتا ہے تو آپ کو وہ انویٹیشن بھیج دیتے ہیں، آپ کو کنفرمیشن بھیج دیتے ہیں کہ آپ اپنا پاسپورٹ جو ہے نیئرسٹ کینیڈین کنسولیٹ میں جمع کروا دیجئے۔ اور سٹیپ نمبر 10 پہ اب آ جائے گا، جب آپ نے کینیڈا میں جانا ہے، لینڈ ان کینیڈا بیفور دا ایکسپائری آف یور اسٹیمپ ویزا یو ول گیٹ یور PR کارڈ ان کینیڈا۔ ٹھیک ہے، آپ نے جو اسٹیمپ ملی ہے اس کے ایکسپائر ہونے سے پہلے آپ نے کینیڈا میں لینڈ کر دینا ہے۔ ٹو بی اے کینیڈین نیشنل یو نیڈ ٹو اسٹے ان کینیڈا فار اے پیریڈ آف 3 years ود اینی پیریڈ آف 5 years۔ جب آپ کینیڈین نیشنل ہو جائیں گے تو آپ کینیڈا میں پیریڈ آف 3 years ود اینی پیریڈ آف 5 years رہ سکتے ہیں۔ تو گائز اٹ از اے ویری سمپل ہے، ایزی ہے، آپ ساری اپلیکیشن جو ہے، سارا پروسیس جو ہے وہ آن لائن گھر میں بیٹھ کے آپ کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کسی ان پروفیشنل کنسلٹنٹ کے پاس چلے گئے تو وہ آپ کا کیس میں بھی اس میں مسٹیک ہونے کی وجہ سے ریفیوز ہو سکتا ہے۔ تو یہ سارا پروسیس آپ کو تھوڑی بہت تو ہارڈ ورک کرنی چاہیے نا اپنی ڈریم کو پانے کے لیے۔ یہ سارے سٹیپ آپ کو میں نے بتا دیے، آپ ان کو فالو کریں اور آن لائن بیٹھ کے اپلائی کریں۔ تو تھینک یو ویری مچ گائے واچنگ مائی ویڈیو، پلیز لائک اینڈ شیئر۔ تھینک یو گائز، سی یو سون، بائے۔